السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اما بعد۔ دوستو، آج میرا موضوع سخن ہے تعلیم اور تربیت۔ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جس سے انسان کی تعمیر اور ترقی وابستہ ہوتی ہے۔ تعلیم نہ صرف انسان کو مہذب بناتی، اس کے کردار و اخلاق کو سنوارتی ہے، بلکہ زندگی کے دشوار گزار اور پرپیچ راستوں پر چلنے کے لیے انسان کے اندر جرأت اور استقامت پیدا کرتی ہے۔ مگر تعلیم تربیت کے بغیر کامل نہیں، اور تربیت تعلیم کے اصول کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم یا ایجوکیشن سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ تصور کیا گیا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ان اداروں سے تعلیمی ڈگری حاصل ہونے کے باوجود تربیت دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا نئی نسل کی نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ دور جدید میں مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیلنج یہی ہے کہ وہ آئندہ نسل کے لیے دین کو کیسے منتقل کرے۔ تو دوستو، میں سمجھتا ہوں اس کے دو عوامل ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی عوامل میں سے سرپرست بیرونی تہذیب کی تہذیبی الغار جو میڈیا کے ذریعے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان فلٹر ڈیٹا جو ہم تک منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور لمحہ فکریت تو یہ ہے کہ ان ان فلٹر ڈیٹا کے سدباب یا کاؤنٹر کے لیے کوئی حکمت عملی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ارادہ ہے۔ اور داخلی عوامل میں اس کے دو ادارے ذمہ دار ہیں تربیت کے حوالے سے۔ ایک ادارے کا نام گھر یا بیت، اور دوسرے ادارے کا نام دانشگاہ یا تعلیمی ادارے۔ گھر سے مراد والدین ہے، اور والدین میں سب سے بڑی ذمہ داری ماں یا گھر کی دیگر خواتین کا ہے۔ آج والدین پریشان ہے کہ ہمارے بچے بے راہ ہو گئے، گمراہی پھیل رہی ہے، ہماری نئی نسل دین پر اخلاق پر قائم نہیں، ہمارے بچے آباء اجداد کی اچھی اور مثبت ثقافت اور روایت کو چھوڑ رہے۔ مگر اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نے راہ پہ لگایا کب ہے کہ بے راہی کی شکایت کر رہے ہیں۔ ہم نے ان نوجوان نسل کو، ان بچوں کو راہ پہ لگایا کب ہے کہ بے راہی کی شکایت کر رہے ہیں۔ اور دوسری نمبر پر جو ادارہ ذمہ دار ہے اس کو دانشگاہ یا تعلیمی ادارہ کہتے ہیں۔ تعلیمی ادارے سے مراد استاد، ٹیچر، لیکچرار، معلم، مدرس، جو بھی نام ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ اس لیے کہ استاذ کو ہر دور میں اہمیت حاصل رہی ہے، استاد ہی انسانیت کی تعمیر کرتا ہے۔ مگر یہ سب خرابیاں تب پیش آتی ہے جب استاد کردار کے بجائے صرف الفاظ کی انتقال یا ٹرانسفر کرنے پر اکتفا کرے، اور کبھی کبھار تو ایک چند یہ بھی کہتے ہیں کہ کردار و اخلاق یہ تو اسلامک سبجیکٹ ہے، یہ تو اسلامک ایشوز ہے۔ میں مانتا ہوں کہ دین مکمل اخلاق اور کردار کا نام ہے، مگر اس حوالے سے اسلام سے کے علاوہ میں کسی اور میں عیسائی مذہب کا، اس میں بھی جو اصلاحات پسند شخصیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ مارٹن لوتھر کنگ، اس نے کسی تقریر میں کیا کہا تھا کہ تعلیم اعلیٰ شعور اور بہترین کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ تعلیم اعلیٰ شعور اور بہترین کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تعلیم سپر ہے
اور تربیت منزل ہے اور تربیت ہی مقصود ہے. لہذا جس قوم کی نوجوان نسل مقصد پر ہو، راستے پر ہو، اور اس نسل کو، اس قوم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. اور جس قوم کی نوجوان نسل راستہ بھول جائے، اس قوم کو کوئی بھی زوال سے نہیں بچا سکتا. لہذا اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ طلباء کی شخصیت کو مثالی بنائے. یہ ہر ایک طالب علم ایک قیمتی امانت ہے. اس امانت میں خیانت سے اجتناب کرے، گریز کرے، اور اپنے طلباء کو کردار اور عمل سے متاثر کرے. مگر یاد رکھے، آج کل کا تقاضا یہی ہے کہ صرف اخلاقی تربیت ضروری نہیں، بلکہ فکری اصلاح پر بھی بھرپور توجہ، کامل توجہ کی ضرورت ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.